تو سورہ توبہ 9 اب مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لے رکھا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس، نفسیات اور ان کے اموال کو خرید لیا، بعوض ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ اپنے نفوس نفسیات کو قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں، یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے. مومنوں پہچانو اپنے آپ کو. یہ ہے پہچان مومن کی. مومن کی پہچان اس آیت میں پوری، جسے کہتے ہیں ایک آیت میں، اور یقین کرے ہر آدمی اس آیت کو کوٹ کرے گا لڑائی کے حوالے سے. لڑائی سے مطلب تلوار کے حوالے سے، لڑائی سے مطلب دوسروں قتل کر کے حوالے سے. اور یہاں پر آپ دیکھیے، میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا وہ جو فزیکل قتل غائب ہو جائے گا. دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے نفوس، ان کی نفسیات، و اموال ان کے مال، بان لهم الجنہ بعوض ان کے لیے جنت ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ خرید رہا ہے مومنوں سے ان کی نفسیات، سائیکی. انفسهم کہتے ہیں ان کی نفسیات، سائیکالوجی. نفسیات کیا ہے؟ وہ خرید رہے ہیں ان کی نفسیات کو اور ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ بعوض جنہ. اب فرض کریے ایک چیز ہے میرے ہاتھ میں اور اس کو میں دکان میں بیٹھا ہوں اس کو بیچنے کے لیے. آپ آئے خریدار، آپ نے کہا بھائی یہ 10 روپے کی ہے. کتنے کی ہے؟ میں نے 10 روپے کی ہے. خیر بحث ہوئی، آپ نے کہا 10 روپے کی، میں اس کے 8 روپے دیتا ہوں. ہمارا سودا ہو گیا. آپ نے کہا یہ میں نے یہ دے دیے اور آپ سے 8 روپے لے لیے. یہ چیز لے گیا. اب یہ چیز میری ہے کس کی ہے؟ لے گیا وہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں خریدوں تمہاری نفسیات. تمہاری نفسیات کیا ہے؟ پکچر دیکھوں میں. تمہاری نفسیات کیا ہے؟ جو دل چاہے میں کروں. یہ تمہاری نفسیات ہے. اللہ خرید رہا ہے تمہاری نفسیات، بیچ رہے ہیں آپ. ہم سب دکان لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہماری نفسیات کو خرید لے. یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ کی نفسیات کو خرید لے. آپ بیچنے بیٹھے ہیں اپنی نفسیات کو، اللہ خریدنا چاہ رہا ہے اور تمہارے مال بھی خریدنا چاہ رہا ہے. تمہیں جنت دے گا. تو آپ کو جنت لینے کے لیے اپنی نفسیات بیچنے کے لیے آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، دکان لگا کے سجا کے بیٹھے ہوئے اور اپنے خوش فہمی کے اعمال کر رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس بات سے اللہ میں خرید لے گا. یہ سمجھیں مومن نے اپنی نفسیات کو بیچنے کے لیے وہ بیٹھا ہے. کیا اللہ نے آپ سے آپ کی نفسیات کو خرید لیا؟ جب وہ خرید لیتا ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں، آپ صرف وہی ہیں جو اللہ چاہے گا. آپ کی شخصیت پھر کچھ نہیں ہے، صرف وہی ہے جو اللہ چاہے گا. جب تک آپ کے اندر ایگو ہے، جب تک آپ کے خیالات آپ کے اپنے ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں خریدا اور اس کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں ملے گی. جنت ملتی ہے جب انسان اپنی نفسیات کو بیچ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیرا ہوں، تیرے پاس سے آیا ہوں، تیرے پاس جاؤں گا. خرید لے مجھ کو اس عمال پہ جو تو کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہ میں خود سری کروں اپنی، خود بناؤں گا قانون اپنے اور اس قانون کے مطابق میں دنیا میں گزاروں زندگی اور چاہوں کہ اللہ خرید لے مجھ کو. ہرگز نہیں خریدے گا وہ. اس نے واضح کر رکھا ہے کہ بے شک اللہ خرید. ان اللہ کا اللہ کہتا ہے بے شک، ان مطلب بے شک. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں کو، ان کے نفسیات کو، ان کے مالوں کو بان لهم الجنہ خرید لیا. بیچو اللہ کو اپنی نفسیات. ہم بیچتے ہیں انسانوں کو کہنے کے پیچھے گولی مارتے کھاتے ہیں. ہر آدمی انسان کا فالوور ہے اور انسان وہ جو شیطان اس کا دروغہ بنا ہوا ہے. شیطان سارے غلط کام کرا رہا ہے اس دنیا میں، وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز اور آپ اس کے دعوے دار ہیں. اللہ کے لیے تو آپ کی ایک سیکنڈ بھی ایک قدم نہیں نکال سکتے آپ.
اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی نفسیات بیچنی پڑتی ہے. تو اللہ جب خریدتا ہے وہ کس طرح خریدواتا ہے؟ دیکھیں وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کس سے لڑ رہے ہیں؟ آگے کافی لکھا ہوا ہے. کس سے لڑ رہے ہیں؟ اسی نفسیات کو جو بیچ رہے تھے آپ ہیں اپنے آپ سے. کیونکہ آگے لکھا ہے نفس کو خریدے گا اللہ تعالیٰ. وہ نفس کو جب خریدے گا جب آپ اللہ کے احکام کو فالو کرنے جائیں گے، اللہ کے احکام کو جب فالو کریں گے تو یقاتل، آپ کا نفسیات تو برائی کا عادی ہے، شیطان نے برائی پہ لگا رکھا ہے، تو اس نفسیات سے آپ لڑائی کریں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اس نفسیات سے. فیقتلون ویقتلون، اور وہ لڑائی کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو کیا مر گئے آپ؟ قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. کس کو قتل کیا آپ نے؟ اپنی نفسیات کو. دیکھیں آگے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے تمہارے اوپر حق کے اندر تورات اور انجیل اور قرآن میں. تورات اور انجیل اور قرآن میں وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. تو تورات جو ہے وہ ہے قانون کے اوپر آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے تو آپ کا وعدہ پورا ہوگا. انجیل وہ خوشخبری کو سرمن کریں گے، واز کریں گے تو وعدہ پورا ہوگا. قرآن مطلب پڑھائی کریں گے تو وعدہ پورا ہوگا. تبھی یہ تینوں چیزیں آپ پہ وعدہ پورا ہوگا. ومن اوفوا بعہدی من اللہ، اور کون ہے جو پورا کرے گا عہد اپنے اللہ سے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے؟ بس خوشیاں مناؤ سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ عظیم کامیابی ہے. یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے صاحب؟ جس نے خوشیاں کون بنا رہا ہے؟ اگر میں نے فرض کری کسی اور کو قتل کر دیا یا کسی نے میں قتل کر دیا تو میں خوشیاں کیسے مناؤں گا؟ یہاں لکھا ہے آخر میں، پس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور وہ عظیم کامیابی ہے. بتائیں آپ کیسے ہوا کہ میری نفسیات میں جو میری خواہشات ہیں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سامنے، حکم والی آیتیں. اب میں نے جب اللہ کی راہ میں لڑائی کی، وہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ کہ میری خواہشات جو ہیں، جو میری خواہش میں ورول ہے، شیطان مجھے اکسا رہا ہے، جذب باتیں غلط کروا رہا ہے، اس کے خلاف میں لڑائی کی. اس کو میں نے قتل کیا اور قتل ہو جاتے ہیں. یعنی لڑائی کر کے قتل کرتے اور قتل ہو جاتے ہیں. جب میں قتل ہو جاؤں گا تو میرے اندر وہ خواہش دوبارہ اٹھے گی نہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ معافی غلط کرو گے پھر گناہ معافی مانگو گے، پھر غلط کرو گے معافی مانگو گے، اور اسی طرح تمہاری قیامت آخری وقت آ جائے تو معاف نہیں کروں گا میں. معافی اللہ تعالیٰ کی جب ہوتی ہے جب آپ وہ کام دوبارہ نہیں کرتے. اور دوبارہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ اس کی قتل ہو جاتی ہے، وہ برائی آپ میں سے قتل ہو گئی تو آپ کی نفس میں دوبارہ اس کا ولولہ آ ہی نہیں سکتا. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے پس خوشیاں بناؤ. اگر میں مر گیا تو خوشیاں کیسے بناؤں گا؟ میرا نفس کو اللہ نے خرید لیا، اور اللہ نے مجھ سے کہا، میں نے اللہ کی آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور میں نے اپنی زندگی اس کے اندر وقف کر دی. میں اس کاز کے لیے زندگی گزارنے لگا. قتل کرتا رہوں گا ہر اس خواہش کا، ہر احکام جو اللہ کا سامنے آئے گا اس کو قتل کرتا رہوں گا. اپنی اس احکام کے ساتھ اپنی نفسیات کو قتل کرتا رہوں، لڑائی کروں گا، قتل کروں گا، لڑائی کروں گا، قتل کروں گا، قتل ہو جاؤں گا. جب یہ کام ہوتا رہے گا تو اللہ میرا نفس مجھ سے خرید لے گا. جب اللہ نفس خرید لے گا تو میں وہ ہوں جو سر تسلیم اللہ چاہے گا. جو اللہ چاہے گا میں وہ ہوں، جو اللہ چاہے گا میں وہ ہوں. تو جو ایسے لوگ ہیں وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں فزیکل. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں، ان کو کیا ماریں گے آپ؟ وہ تو ایسے ہی مر چکے ہیں اللہ کی راہ میں. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، اس دنیا میں بھی زندہ ہے وہ. اور وہ اس دنیا میں مردہ ہیں جنہیں اللہ کی راہ نہیں ملی ہوئی، وہ اندھیرے گنگے بھٹک رہے ہیں. تو یہ ہے وہ سودا جو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں. اور یہ پورا نفسیات کے اندر ہے، کیونکہ اللہ نے نفسیاتی کو خریدنا ہے.
نفسیات کے معنی زندگی نہیں ہے، لوگوں نے اس کی زندگی لگا رکھا ہے ٹرانسلیشن. نفس جو ہے وہ سائیکالوجی ہے، اور وہ ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کو اللہ خرید رہا ہے. جب اس کو وہ خرید لے گا تو آپ سر تسلیم خم کر دیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کو مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری نفسیات کو خرید لے. جب وہ خرید لے گا تو آپ کی اپنی میں نہیں ہوگی، اللہ کی میں سامنے آنی چاہیے.